جی، رمضان کی سب سے پہلی اور رمضان کی سب سے آخری چیز، جو ابتدا تا انتہا اور اول سے آخر تک رمضان کو بابرکت بناتی ہے، وہ چیز روزہ ہے۔ دیکھیں، روزہ محض یہ نہیں کہ صبح رکھ لیا اور رات کو روزہ جناب ختم کر دیا، بلکہ روزے کے اندر ایک انسان اللہ کا تعلق پاتا ہے، ایک اس کو روحانیت ملتی ہے، ایک اس کا جوڑ، اس کا ملن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے لگتا ہے۔ اگر تو روزہ رکھنے کے اندر وہ جوڑ اور وہ ملن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، صرف بھوک پیاس محسوس ہو رہی ہے اور کوئی اللہ کا تعلق اور دل کے اندر کوئی اللہ کی الفت محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ بس ایسے ہی روزہ ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ ادروائز یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے۔ چنانچہ اس کا محسوس کرنے کے لیے، اس کا احساس کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ ہمیں روزے کے فضائل کا علم ہو، روزے کی جو برکتیں ہیں اس کا ہمیں پتہ ہو، روزے کی جو روزے کی جو روحانیت ہے وہ ہمیں کس طرح حاصل ہوگی، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مینٹلی تیار کرنا ہے، جسمانی طور پر تیار کرنا ہے اور احوال کے حساب سے تیار کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم اگر کریں گے تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے روزے کی روحانیت ہے۔ ادروائز ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ روزے میں کتنی بڑی روحانیت ہے اور روزے میں جو اللہ کے نبی نے ترغیبات دی ہیں وہ کیوں دی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ٹول یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی شیخ اور کسی مرشد کے سامنے پیش کریں، اس سے اپنا تعلق بنائیں، اس کو اپنے احوال بتائیں اور اس سے ذکر اللہ لیں۔ جس طریقے سے وہ ذکر بتاتا ہے اس طریقے سے ذکر کریں۔ دیکھیں، ذکر تو ایک تلوار ہے، لیکن تلوار کاٹے گی اس وقت جب وہ کسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسے ہی ذکر اللہ بڑا ہی مفید ہے، لیکن یہ فائدہ مند جب ہوگا جب کسی کی ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کسی کو بتانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کسی کو اطلاع دینی ہے، وہ میرے استاد ہیں، میرے شیخ ہیں یا واٹ ایور کوئی بھی ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن پہ ایک پریشر ہوگا، آپ ذکر اللہ اس انٹینشن سے کریں گے، آپ رمضان کا روزہ اس انٹینشن سے کریں گے، تو جب آپ یہ سب چیزیں ایک توجہ سے کریں گے، ایک دھیان سے کریں گے، جیسے ذکر ہے دھیان سے کرنا، نماز ہے دھیان سے پڑھنا، ایسے روزہ اس دھیان اور توجہ سے آپ رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے روزے میں روحانیت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ذکر اور دیگر معمولات کے اندر شیخ سے تعلق ضروری ہے، ایسے روزے کی اصلاح کے لیے بھی کسی کو اطلاع اور احوال ہوگی کہ بھی یہ نیت ہے اور میری یہ نیت، وہ اس کی تصحیح کرے گا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں مشورے دے گا۔ اس میں ایک تو ٹول یہ ہے اور دوسرا ٹول یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر فضائل کی ترغیب کو لگا کے رکھیں۔ فضائل کی ترغیب ہوگی تو روزے کا اصل رخ ہمیں نظر آنا شروع ہوگا اور اس کے اندر فائدہ مند چیزیں ہمیں محسوس ہونا شروع ہوں گی، ورنہ روزہ محض رہ جائے گا ایک رسم، روزہ محض رہ جائے گا ایک وقت گزاری، روزہ محض رہ جائے گا کہ بس اب ہم نے روزہ رکھا ہے، مسلمان ہے، مجبوری ہے، رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ روزے میں چوری بھی کرتے ہیں، روزے میں طرح طرح کی ڈنڈیاں بھی مارتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ڈھنڈورا یہ پیٹا ہوتا ہے کہ جی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ چنانچہ روزے اس میں سے وہ چیز ضروری ہے کہ حاصل انسان ہو اپنے ہی نہیں شیخ سے پاتی۔ تعلق بنائے، کسی بڑے سے تعلق بنائے اور روزے میں اپنی نیت کی تصحیح کرواتا رہے، نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ عقائد کی کتابیں مطالعہ کریں، جیسے میں نے اوپر فضائل اعمال بھیجی ہے، اس فضائل اعمال کا مطالعہ کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت مفتی سکھروی صاحب کی کتاب ہے رمضان اور روزے کے حوالے سے، ان کا مطالعہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ماہ رمضان کی برکات کے حوالے سے، ان کا مطالعہ کریں۔ ایسے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو اس کی انٹینشنز کلیئر ہوتی ہیں، اس کی نیت کی تصحیح ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جمنے لگتا ہے، بننے لگتا ہے، تو روزے میں یہ روحانیت مطلوب ہوتی ہے۔ ہمارے درس قرآن گروپ کے اندر روزے سے خاص خاص چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ بھیجیں گے، روزے کے حوالے سے پوری ترغیبات چلائیں گے، سب چیزیں سمجھائیں گے کہ روزے کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ روزے کے موٹے موٹے اور ضروری مسائل انشاءاللہ اس گروپ میں بھی بھیجے جائیں گے، ہمارے درس قرآن گروپ میں بھی بھیجے جائیں گے۔
روزے کے حوالے سے چیزوں کو سمجھایا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا۔ اس کے لیے بنیادی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس میں ذکر کر دیں۔